استاد جی ایک چھوٹی سی حضرت مولانا فضل الرحمان کو یہاں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ استاد جی چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو حضرات دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی شخصیت کو یہاں آنے کی دعوت دے دیں۔ یہ کس نے چٹ لکھی ہے؟ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے بھائی، کس نے لکھی ہے؟ میاں اٹھو، کھڑے ہو جائے نا، کس نے چٹ لکھی ہے؟ ہاں، تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں کہ چٹ لکھ کر اپنے جمے ہوئے کی تو پرورش کر سکو۔ دیکھیں، عظمت صحابہ کے لیے تنظیم اہل سنت کام کرتی ہے، خدام اہل سنت کام کرتے ہیں اور ہمارے سپاہ کے ساتھی بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں سبھی کا احترام ہے اور اللہ رب العزت توفیق دیں، صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت سے عشق کرنا، یہ سب مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس کام میں بھی ہم حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس سوائے بولنے کے اور تو کوئی فن نہیں، جہاں موقع ملے، ضرورت ہو، یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ 2009 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تب شیری رحمان نے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ اس زمانے میں ویٹیکن سٹی کے پوپ نے پوری دنیا مسیحیت کے سربراہان کا اجلاس، ان کے صدور کا اجلاس طلب کیا، امریکہ کا، فرانس کا، برطانیہ کا، جہاں جہاں عیسائی مملکتیں ہیں ان کے سربراہوں کو بلایا اور بطور خاص پاکستان کے صدر مملکت کو بھی بلایا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ڈریم ہوٹل اسلام آباد میں APC منعقد کی اور ہم نے اس کے لیے 3 سابق وزرائے اعظم، 4-5 سابق وزرائے اعلیٰ، نون لیگ، کاف لیگ، MQM، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، ان تمام رہنماؤں کو وہاں پر بلانے کا ہم نے فیصلہ کیا کہ سارے ملک اکٹھے ہو کر آپ حضرات کے دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا سمیع الحق، حضرت مولانا سلیم اللہ خان، مولانا قاری محمد حنیف، مولانا زاہد الراشدی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی اور آپ حضرات کے تمام تر دیوبندی مسلک کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو ہم نے وہاں پر جمع کیا
خود حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی سے ملنے کے لیے میں حاضر ہوا اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ہم نے دنیائے مسیحیت کو پیغام بھجوانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کا اکٹھ ہو۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں، تحریک پاکستان میں، 1953 کی تحریک میں، ہر موقع پر یہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا ہمارا اختلاف چاہے زمین اور آسمان سے کے درمیانی خلا سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن امت کے طبقات نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا، اور ساتھ رکھنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمود، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، حضرت شیخ بن نوری، یہ حضرات تھے۔ ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کے اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو بدلنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے ان کو بلانا ہے۔ اب آپ حضرات اس عنوان پر کام کرتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں بھی ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے۔ اگر ملی یکجہتی کونسل میں ان کے ساتھ ملک کے امن کی خاطر آپ کا بیٹھنا جائز ہے، تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی آپ اس کے اندر شریک ہوں۔ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم، میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے، اور میں تکلفاً نہیں، اپنے ایمان اور واقعات کی بنیاد پہ اب بھی احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہم ان کو بلائیں گے، شیعہ حضرات کو، آپ حضرات اس میں تشریف لائیں، آپ کی مہربانی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کاز کو نقصان پہنچے گا، ایک میٹنگ ہے وہ ہونے دیں، اس کے بعد پھر آپ جس طرح کہیں گے سارے ملک میں تحفظ ناموس رسالت، آپ ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ اصولی بات تھی، میں نے ان کو اختیار دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بات آپ کی تو 100% صحیح ہے، لیکن میرے کارکن نہیں مانتے۔ اب اصولی جواب تو یہ تھا، میں کہتا کہ آپ کے کارکنوں کی میرے اوپر کوئی پابندی نہیں، میں نے آپ کو قائل کرنا تھا، آپ صحیح سمجھتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، آپ جانے آپ کے کارکن۔ لیکن میں نے ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ ان سے درخواست کی کہ مولانا آپ اپنے کارکنوں کو مطمئن کریں، ان کو اعتماد میں لیں کہ اگر ملی یکجہتی کونسل میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس وقت وفاق المدارس کے تحت میں جتنی مدارس دینیہ کی جماعتیں ہیں، ان میں شیعہ وفاق المدارس بھی شامل ہے، اور ملک بھر کے سپاہ صحابہ کے تمام مدارس، وفاق المدارس جن کا آگے وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ ہے تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ شامل ہے۔ ان سے تو احتجاجاً مستعفی نہیں ہوئے، ہمیں غصے میں کہتے ہو کہ ہم کانفرنس میں نہیں آئیں گے، تو آپ حقائق کا مقابلہ کریں۔ اس پر مجھے مولانا نے کہا کہ ہم اپنے کارکنوں کو کس طرح سمجھائیں۔ میں نے کہا میرے ذمے تو نہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں
کہ اس اجلاس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان بھی تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اگر وہ حضرات آ کر تمام مکاتب فکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام کے محب ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ اس میٹنگ سے فارغ ہوئے، میں اپنے دفتر گیا، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی اپنے رفقا کے ساتھ ہمارے دفتر بھی تشریف لائے۔ ان میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، دفتر میں تشریف لائے، ان کو کھانا کھلایا، لیکن مولانا کی طبیعت صاف نہیں تھی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر پگڑی تھی، چادر میں نے اتار کر مولانا کے قدموں میں رکھ دی کہ بھائی تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے متفقہ پوری قوم کو، پوری قوم کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، امریکہ کو، برطانیہ، فرانس، ویٹیکن سٹی کے پوپ کو ہم نے متفقہ پیغام بھیجنا ہے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ آپ شریک ہوں، آپ کا شکریہ، آپ کے کاز کو نقصان پہنچے اور آپ شرکت سے معذرت کر دیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، بالکل ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ہمارا وعدہ رہا کہ اس کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد پورے ملک میں آخر اس تحریک کو لے کر چلنا ہے تو آپ ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ مولانا متفق ہو گئے۔ آنے کے لیے جس وقت وہاں پر پہنچنا تھا، پورے اجلاس میں شیعہ بھی موجود، سنی بھی موجود، مولانا احمد بھی موجود، ساجد نقوی بھی موجود۔ جب آئے ایک صاحب کو ساتھ لائے جو ہمارا مدعو نہیں تھا، لیکن ہمارے مدعو تو خادم صاحب اور مولانا احمد صاحب تھے، ایک اور کو بھی لائے۔ ہم نے اخلاقاً ایک اور مہمان جو جنہوں نے نہیں آنا تھا ان کا نام اٹھایا، اس کی جگہ پر ایک اور آدمی کا نام رکھا، ان حضرات کی کرسی کے ساتھ جسے بغیر دعوت کے لے آئے تھے ہم نے ساتھ بٹھایا۔ سارا دن میٹنگ میں شریک رہے، کھانا ہال میں سب نے اکٹھے کھایا، نمازیں پڑھیں، اپنے اپنے طور پہ جماعتیں ہو رہی ہیں، سارا دن اجلاس کے اندر خاموشی سے گزارا۔ اور جب وقت ختم ہوا، اجلاس ختم ہوا، میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا کہ مہمان جانے ہیں، ان کو رخصت کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت مولانا عبد الغفور صاحب حیدری، ان کے ساتھ جناب ساجد نقوی صاحب تشریف لائے تو حضرت مولانا حیدری صاحب نے مجھے فرمایا کہ اندر ایک شہزادے نے ساجد نقوی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان کا پتہ کریں۔ اب میں اندر گیا، یہ دوسرے راستے سے جا چکے تھے، پتہ کیا کیا ہوا۔ ان دوستوں نے کہا جو موجود تھے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، تم تو بن ملایا آئے تھے خود، ان کو تو ہم نے بلایا تھا، یہ تو ہمارے مہمان تھے، میزبان ہم تھے۔ مہمان کی بےعزتی میزبان کی بےعزتی ہوا کرتی ہے۔ سارا دن اکٹھے رہے، نہیں بولے، اب اس مہمان کو نشانہ بنایا، اور اس کے نقصان بھی جانتے ہو۔ اس کا نقصان یہ ہونا تھا، وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اخباری نمائندے پہلے چلے گئے تھے، ورنہ اگلے دن خبر یہ چھپتی کہ تحفظ ناموس رسالت کی کانفرنس شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی۔ دنیا کفر کو اس پر کتنی خوشی ہوتی، دنیا اسلام میں اس کا کتنا ماتم ہوتا۔
انہوں نے ہماری ساری جد و جہد کو خاک میں ملانے کے لیے بالکل برابر کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے پیغام بھیجا اور میں آج بھی اس پیغام پر قائم ہوں کہ مولانا اس بدتمیزی کے بعد آپ کا ہمارا نبھا کرنا مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ۔ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اپنے گھر میں مہمان آئے ہوئے، آپ تو ہمارے مسلک کے دوست تھے، وہ باہر کا آدمی تھا، بجائے اس کا احترام کرنے کے آپ نے یہ کیا۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو نہ آئیں، ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ ہاں، آپ کو پتہ نہ ہوتا اور آپ کو ہم اعتماد میں نہ لیتے، آپ آتے دیکھتے میرا فریق مخالف بیٹھا ہے، آپ احتجاج کرتے، سمجھ میں آتا کہ بغیر اطلاع کے ہم نے بلایا، ہماری زیادتی ہے۔ جب تمہیں ہم نے اعتماد میں لیا اور آپ کو قائل کیا، پگڑی سر پہ پیر پہ رکھی، آپ راضی ہوئے۔ اب اس اجلاس کو سبوتاژ کرنا بالکل عقل اور دانش کے خلاف تھا، جبکہ ایسا کرنے سے وہ فائدہ بھی کفر کو پہنچنا تھا، اسلام کو، محمد عربی کی عزت کے قانون کو نقصان پہنچنا تھا۔ اب میں جتنے دوست بیٹھے ہو، خدا رسول کے نام پر درخواست کرتا ہوں، آپ دیانتداری کے ساتھ بتائیں ہمارا موقف صحیح تھا یا غلط تھا۔ جس کو اللہ توفیق دے نفاق نہ کرنا، مرو گے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اور رب محمد کی قسم میں نے سونے کی تول میں تول کر آپ کے ساتھ بات رکھی ہے۔ ہم نے ان کو پیغام بھیجایا کہ اب نہیں، ہمیشہ ہماری جب سے یہ چناب نگر کی کانفرنس ہوتی ہے، عشاء کی درمیانی رات، جمعرات صبح شروع ہوئی، جمعے والے دن عصر تک ختم ہوتی ہے، اختتامی بیان ہم ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کا کراتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے کانفرنس شروع ہوتی ہے، عشاء کے بعد، اور یہ صبح تک چلی جاتی ہے۔ آخری بیان ہمیشہ ہم صبح کے دوستوں کا کرایا کرتے تھے اس اجلاس میں، لیکن ان حضرات کے اس رویے کے بعد ہم نے کہا جی حضرت بھائی کاٹ، اب نہیں۔ چنانچہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، ہم نے کانفرنس پر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھی سے غلطی ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لکھ کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ چھاپیں گے؟ میں نے کہا چھاپیں گے کیا ہوتا ہے، میں چھاپنے کے لیے تو لے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کا موقف غلط تھا، ہمارا موقف صحیح تھا۔ تم نے قوم کے سامنے غلط بیانی کی، ہمارے کردار کو مجروح کیا، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کی تنبیہ کر دی۔ میں نے کہا اہانت، ہماری کانفرنس کو سبوتاژ کرنا وہ برسر عام تھا، تنبیہ آپ نے حال کے اندر کی ہے۔ اگر غلطی آدمی اعلانیہ کرے تو توبہ بھی اعلانیہ کرے، لکھ کر دیں۔ اب وہ مجلسوں میں بیٹھ کر تو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی، نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھی نے زیادتی کی، لیکن لکھ کر انہوں نے نہیں دیا۔ اور ہماری خواہش ہے کہ خدا کرے کبھی لکھ کر نہ دیں، تاکہ جس طرح معاملہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، ہم ان کے لیے دعا گو، وہ ہمارے لیے دعا گو۔ واقعہ میں ان دوستوں کے ساتھ چلنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ان کا کارکن چلتے چلتے کون سے کس مقام پہ کیا الٹی بات کہہ کے پوری مجلس کو بدمزہ کر دے، جیسا کہ اس چٹ لکھنے والے آدمی نے اس مجلس کو بدمزہ کیا۔ خیر میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جہاں تک ان حضرات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، مولانا احمد کی بیٹی فوت ہوئی، میں تعزیت کے لیے گیا، ان کی والدہ کا جنازہ تھا، میں تعزیت کے لیے گیا، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، میں جنازے کے اندر شریک ہوا، اور مولانا کی محبت کا یہ عالم کہ مولانا
یہ اورنگزیب صاحب اور دوسرے بہت سارے رہنما کھڑے تھے۔ مولانا نے کہا جی میرے بھائی سے آپ کے بہت پرانے، مجھے کہا پرانے مراسم ہیں، آپ نماز پڑھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی آپ کا حق بنتا ہے۔ میں پیچھے چلا گیا۔ وہ اتنی احترام دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا، اور وہ شیخ الحدیث ہیں، مولانا احمد صاحب کی بیٹی فوت ہوئی، میں تعزیت کے لیے گیا حادثے میں، تو مجھے کہا مولانا آپ مولانا احمد سے ہو آئے؟ میں نے کہا جی ہو آئے۔ تو کہنے لگے ماشاءاللہ صلح ہو گئی۔ میں نے کہا پہلے لڑائی بھی نہیں تھی، وہ تو ایک موقف کی بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ ان کو کانفرنس پر آپ بلائیں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے کہا بالکل نہیں بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں، صلح نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا حضرت وحشی کو حضور نے صحابی بنایا تھا، کلمہ بھی پڑھایا، صحابی بھی بنایا، ہمارا سردار بھی بنایا، لیکن خود فرما دیا تمہارا ایمان اسلام قبول، تمہیں امان پر میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ میں نے کہا میں نے ان سے صلح کی ہے، ساتھ نہیں بیٹھے گے۔ اور میں جانتا ہوں خدا کی قسم کہ اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں۔ خدا کے بندو، کل وانا میں امین مشہدی شیعہ کے ساتھ اگر دنیاوی مفاد کے لیے بیٹھنا جائز ہے تو اس کانفرنس میں حضور کی عزت کی خاطر 1 2 4 گھنٹوں کے اجلاس میں بیٹھنا کیوں جائز نہیں تھا؟ اس لیے آپ حضرات ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ حضرت فلاں کو بھی بلائیں، فلاں کو بھی بلائیں۔ بالکل ہمارا موقف 100% صحیح، اپنے موقف پر قائم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی ذاتی عداوت نہیں۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں ہم اپنے اجلاسوں میں ان کے متعلق ایک بھی طنز کا، تشنیع کا جملہ نہیں کہتے۔ آپ حضرات میری اس گفتگو کے بھی گواہ رہے کہ میں رونا رو رہا ہوں، شکایت نہیں کر رہا۔ اور جہاں تک موقف کی بات ہے، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمود، حضرت شیخ بن نوری، مولانا خان محمد، مولانا مفتی محمد حسن، ان حضرات کو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، ان کے موقف کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔